پھر اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ میں جمعرات آج تو اس کمرے کے ذریعے میری مدینے حاضری ہوتی ہے، وہی مفتی اعظم ہند کا امامہ میرے سر پہ ہوتا تھا۔ امام احمد رضا خان کی کرامت بتا دیں۔ کئی کرامتیں وہ لکھی ہیں بریلی سے مدینہ، تو اس میں تو مجھے وہ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید نے بتایا تھا، مولانا حمید الرحمان، ان کے والد مولانا جمیل الرحمان جن کی کتاب ہے نعت شریف کی قبالہ بخشش، تو یہ حمید الرحمان صاحب تھے، یہ امامت کرتے تھے کھارا در میں حیدری مسجد میں۔ اب تو شاید اعلیٰ حضرت کا کوئی مرید باقید حیات ہو، مشکل۔ یہ بتا ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم وہاں کھیلتے تھے اعلیٰ حضرت کے گھر میں اور چلے جاتے تھے اندر بھی۔ تو ایک بار کوئی جمعرات تھی اور اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے کوئی آیا، تو بولا میں اعلیٰ حضرت کے کمرے میں داخل ہوا اطلاع کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ کمرے میں گئے ہیں تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ بڑی تعجب ہوا کہ یہاں تو ابھی تو گئے تھے، اندر کہاں گئے؟ پھر کچھ دیر کے بعد اسی کمرے سے نکلے، تو پھر میں نے اصرار کیا کہ آپ کہاں تھے؟ میں نے تو دیکھا آپ نہیں تھے۔ اس اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ میں جمعرات آج تو اس کمرے کے ذریعے میری مدینے حاضری ہوتی ہے۔ یہ کتابوں میں کہیں یہ اور جگہ نہیں میں نے پڑھا، نہ علماء سے سنا، اور وہ مولانا حمید الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ انہی کے پاس مفتی اعظم ہند کا امامہ تھا اور یہ رکھ کے جاتے تھے، اور میں فجر، یہ ناظم آباد میں رہتے تھے، اوقاف کی مسجد حیدری مسجد، تو یہ فجر میں آ نہیں سکتے تھے تو ان کی جگہ میں پڑھاتا تھا، وہی مفتی اعظم ہند کا امامہ میرے سر پہ ہوتا تھا۔ اور پیارے باپا جان جو کوئی نعت خان ہوتے ہیں ان کو میں بولتا ہوں کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا کلام سنائیں، وہ آگے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہمیں ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ابھی ہم مصروفیت ہے ابھی نہیں سنا سکتے۔ تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب اعلیٰ حضرت کا نام لے لیں تو دل میں ایک محبت سی پیدا ہوتی ہے۔ سارے کام چھوڑ دے، چاہے نماز کے لیے جا رہا ہو، چاہے دکان پہ جا رہا ہو، نوکری کے لیے جا رہا ہو، بھوک مٹانے کے لیے جا رہا ہو، اور کچھ حاجت ہو، امی نے کام کے لیے بھیجا ہو، آپ کو اعلیٰ حضرت کا کلام سنا ہے نا، یہ ضروری اس پر لازم ہو گیا۔ نہیں سر، اور آپ نے دیکھو دوسرا سوال کیا ہے نا، اللہ کے بندے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مصروفیت ہو سکتی ہے، جب کوئی نعوذ باللہ، اس سے یہ تھوڑی مطلب ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کو مانتا نہیں ہے اس لیے منع کر رہا ہے۔ نہیں، جب کوئی نعت پڑھتا ہے اسٹیج پر آ کے اس کو بولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کلام وہ پڑھو، یاد نہیں ہو تو یوں بول دیتے ہیں، یاد نہیں ہوگا بیچارے کو، ہم اس نے زن کرے نا۔ ایک نعت خوان نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب نے ہی مجھے بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک بار میں فلاں کہیں محفل میں گیا تو مجھے دیکھ کر کوئی باز اٹھ گئے اور نعت خوانی کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو مفتی صاحب نے ان سے کہا کہ نعت خوانی کا بائیکاٹ نہیں کیا، تمہارا بائیکاٹ کیا، تم تو نہیں سننا چاہتے ہوں گے، چلے گئے تو اس میں کیا حکم لگے گا ان پر، لوگ کوئی گستاخ تھوڑی کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔